اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جتا رکھوالا ان کون مٹاون والا لجپال جتا رکھوالا ان کون مٹاون والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الخليل المكين الكريم الرؤوف الرحيم ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله مولانا العظيم نہایت ہی معزز احترام مکرم و محتشم سادات اکرام علماء عظیم احتشام تحریک منہاج القرآن منی بہاؤالدین کے جملہ عہدیداران وفدیان کارکنان معزز حاضرین سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا دو جگہوں میں بھی تحریک منہاج القرآن کے ذریعے اطلاق ہر سال کی طرح ایک سالانہ عظیم الشان ذکر و فکر شہادت امام حسین علیہ السلام حافظ میں ہم حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا سننا سنانا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے محترم چودھری محمد وسیم ہماری ساتھ میں پہلے خود بھی اعلان کیا اور میں بھی کر رہا ہوں کہ آج محفل سادات کی ہے اس لیے اسٹیج بھی سادات کے لیے ہے تو جو صحیح زیادہ محفل میں ہوتا ہے وہ لازمی اسٹیج پر تشریف تو آپ آگے تشریف لیں قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو رب ذوالجلال نے تین یہ جو آیات بینات سورۃ الماعون کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں خالق کائنات نے دین کو جھٹلانے والوں کا بھی ذکر کیا ہے اور دین کو بچانے والوں کا بھی ذکر کیا اور آج اس محفل پاک یہ وہ گھڑیاں ہیں یہ وہ لمحے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جو عین شہادت کے لمحے ہیں اور یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جب کربلا کا رنگ بھی سرخ ہو چکا تھا تو تک سے کربلا کی وجہ سے آسمان بھی لالی پڑ گئی اور اس وقت یقیناً ہر آنکھ میں بھی لالی ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کا ذکر ہے جنہوں نے آنی مانگان کے خون میں دیا اور آج امت میں اپنے آنسو کے قطرے کتارے بنا کر آقا حسین کی خدمت میں پیش کریں تاکہ فراز کا پانی کہاں اور محمد کی امت میں حفظ ہوگا دوستوں کے لیے شام برکت کے لیے اس آیت کا تھوڑا مفہوم دینا ضروری سمجھتا ہوں ویسے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں سیدھا آپ کو کربلا ہی بھیجوں وہ گھڑیاں وہ لمحے یادوں کے علمی خطابات ہوتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں اور میں تو 18 سال سے میری موجودہ اس آیات بینات کو جو میں نے تلاوت کی یہ آپ نے اس 15ویں صدی میں بیٹھ کر نہیں سنی
جب کربلا کا میدان سجا ہوا تھا تو سورۃ الماعون تب بھی اتر ہوئی تھی، اور سورۃ الماعون کو بھی تلاش تھی کہ ایک ہی جگہ دین جھٹلانے والے بھی مجھے مل جائیں اور اسی جگہ دین بچانے والے بھی مجھے مل جائیں۔ سورۃ الماعون کو بھی تلاش تھی کہ یہ بکھرے بکھرے ہر صدی میں تو رہے ہیں، لیکن کسی ایک جگہ میری پوری سورت کا مصداق لوگ نظر آئے، تو وہ میدان کربلا ہے۔ اور ان آیات کو آپ نے کربلا کا نظارہ سامنے رکھ کے کربلا کے دن 10 محرم الحرام کے دن وہ نظارہ سامنے رکھنا ہے کہ فوجیں آمنے سامنے 18,000 کا لشکر ایک طرف ہے اور ایک طرف 72 ٹن ہے۔ اس وقت اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور بڑی توجہ، وہ جو نظارہ تھا نا، دین جھٹلانے والے کھڑے ہیں، دین بچانے والے کھڑے ہیں، اور اللہ محبوب سے مخاطب ہے، جو کثرت الدین، ہمیں نہیں کہا محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو مسجدوں کے امام بھی تھے لیکن دین کو جھٹلاتے تھے، خطیب بھی تھے اور دین کو جھٹلاتے تھے، حافظ قرآن بھی تھے کھڑے اور دین کو جھٹلاتے تھے، اور بڑے بڑے نامور بھی تھے اور دین کو بولیے جھٹلاتے تھے۔ اب یہ ہے عبارت النفس، یہ کیا ہے بولو؟ عبارت النفس۔ کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ تو جو جھٹلاتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ جو استفہامی انداز ہوتا ہے سوالیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ نے دیکھا ہے انہیں، آپ نے انہیں دیکھا ہے۔ بڑی توجہ، مت یزیدی نشر سمجھے کہ ہم نبی کی نظروں سے اوجھل کرتے رہے اور ہم کربلا کے دور صحرا میں کرتے رہے، نہیں، نہ کہہ رہا ہے محبوب تم نے انہیں دیکھا اور وہ آپ کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اے حبیب، کہ آپ نے انہیں دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ عبارت النص ہے، تو اس میں اشارت النص ہے، اور اشارت النص یہ ہے کہ جس نبی سے دین کو جھٹلانے والے نہیں چھپے، وہ دین کو بچانے والے محمد کی نظروں سے کیسے چھپے ہو؟ امام مدینہ بیٹھ کر کربلا والوں کا نظارہ، یہ آیت ختم ہوئی۔ اور یہ شاید کوئی سوچے کہ کیا واقعی حضور کربلا میں تھے اور دیکھ رہے تھے؟ یہ تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، دین جھٹلانے والوں کو بھی دیکھ رہے تھے اور بولو دین بچانے والوں کو بھی دیکھ رہے تھے، اور یہ سب کچھ مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے۔ اللہ نے نہیں فرمایا جو مذہب کو جھٹلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا جو دین کو جھٹلاتے ہیں۔ There is a big difference in religious and the deen. مذہب اور دین میں بنیادی فرق۔ مذہب فقط اپنوں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، ایک دین ہے جو غیروں کے حقوق کی تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے۔ آواز تھوڑی اونچی کریں۔ یہ دین ہے جو غیروں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ میں کیونکہ 12 سال چیئرمین پیس کمیٹی آف گورنمنٹ پنجاب رہا ہوں، تو میرے ساتھ میرج ہالز میں مختلف جگہوں پر جب ہماری کانفرنسز ہوتی رہی تو ہندو بھی بیٹھتے تھے، سکھ بھی بیٹھتے تھے، عیسائی بھی بیٹھتے تھے، اجتماع مسلمانوں کا ہوتا تھا۔ جب ہم بیٹھتے تو ہم حیران ہوتے سن کر کہ ہندو جب مائک میں آتا تو کہتا تم سمجھتے ہوگے کہ حسین ہمارے ہیں، ہم سمجھتے ہیں حسین ہمارے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں نہیں حسین ہمارے ہیں، سکھ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہندو سکھ عیسائی بڑے بڑے پادری کہتے حسین ہمارے ہیں۔ ہم نے پوچھا انہوں نے ہمارا کلمہ بچایا، ہمارا اسلام بچایا، ہماری امت حضور کی امت کو بچایا، ہمیں بچایا، اس لیے ہم تو کہیں گے کہ حسین ہمارے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم حسین فقط مسلمانوں کا نمائندہ نہیں تھا، محمد کی امت کا بھی تھا، خدا کی خدا کا نمائندہ تھا، اور کل انسانیت کا نمائندہ بنا۔
وہ ہر مظلوم محروم مجبور دکھی پریشان یتیم ناپاک کمزور اس کو مذہب کا کوئی نہیں تھا، اس کو مسلک کا کوئی نہیں تھا، اس کے دعوت کے لیے اس ہر مظلوم اور محروم پر مجبور کے لیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تصدق کے نمازی تھے، وہ جو یزید کے لشکر میں 700 کی تعداد میں امام مسجد کھڑے تھے، 1200 مسجدوں کے خطیب کھڑے تھے، کئی مسجدوں کے گتی نشین بھی ہو گئے، کئی علاقوں کے بڑے بڑے مسجدوں کے ٹھیکیدار بھی ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے تم مسجد کی امامت میں کروا کے بھی دین کو جھٹلا رہے ہو، تم منبر رسول پہ بیٹھ کے بھی دین کو جھٹلا رہے ہو، تم پٹیوں پہ بیٹھ کے بھی دین کو جھٹلا رہے ہو، اس لیے کہ تم یزیدیت کا ساتھ دیتے رہے، شمریت کا ساتھ دیتے رہے، ابن زیادیت کا ساتھ دیتے رہے۔ جو مسجدوں کے مصلی کا نجات استعمال کرے، خدا اس کی نمازیں روزے حق سے کام نہیں دیکھتا، کیونکہ حق اور باطل کا فیصلہ مصلی نہیں کرتا، حسین کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ اگر یہاں ہوتے کہ جو مذہب کو جھٹلاتے ہیں تو پھر مذہب کے آگے بات ہوگی، وہ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، وہ انکار کرتے ہیں تہجد گزاری کا۔ نہیں، فرمایا دین کیا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اس آیت میں نماز پڑھنے والوں کی بات نہیں ہے، یتیموں کو سینے سے لگانے والوں۔ وہ دین کو جزئیت کے ساتھ نہیں، ٹوٹیلٹی کے ساتھ اور کلیت کے ساتھ جھٹلا رہے ہیں۔ چاہے لاکھ بار حج کریں، جو یتیموں کو دھکے دیں، یتیموں کے خلاف کروانے کے لیے کھڑے ہیں، وہ دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، بولو وہ دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ ان کی نمازیں، ان کی داڑیاں، ان کے جبے ٹوپے نہ دیکھنا۔ جو یزیدی باطل کفتوں کے ساتھ سودا کرے ایمان کا، وہ دین کو جھٹلاتا ہے، اور جو بچے دے کے بھی محمد کی امت کے یتیموں کو سینے سے لگائے، وہ حسین دین کو بچاتا ہے۔ اس لیے جو بات میں نے کہی، شاید کسی کو کئی ایسے دیر نہیں رکھے ہوتے ہیں، اس طرح سے لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ نمازیوں کے پیچھے پہ گئے، میں نہیں گیا۔ اسی صورت میں آگے پڑھے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، ہلاکت ہے شرابیوں کے لیے، ہلاکت ہے زانیوں کے لیے، ہلاکت ہے چوروں کے لیے، ہلاکت ہے ڈاکوؤں کے لیے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ عجب بات ہے، اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھ کے ہلاک ہو گئے۔ مولا نماز میں قیام کیا تھا، قیام میں فاتحہ پڑھی تھی، پھر سورہ اخلاص پڑھی تھی، پھر رکوع میں تجھے سبحان ربی العظیم کہا تھا، پھر سجدے میں گئے تجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پھر تحیات میں بیٹھے مولا عظیم پیش کی، رب کائنات نے فرمایا ان کا قرآن پڑھنا بھی مردود ہے، ان کا قیام بھی مردود ہے، ان کا رکوع بھی مردود ہے، اس لیے کہ وہ دکھاوا کرتے رہے، بیٹھتے مصلی رسول پڑھتے، تلواریں نماز رسول کے خلاف نہیں، اس لیے ان کی نمازوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ روز جماعت خیمہ شمن میں بھی ہوتی تھی، خیمہ حسین، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہوتی تھی، ادھر بھی ہوتی تھی، لیکن وہ نمازیں پڑھ کے بھی دین کو جھٹلاتے رہے، قرآن کی تلاوت کر کے بھی دین کو بولو جھٹلاتے رہے، اس لیے کہ فیصلہ ان سے نہیں ہے، فیصلہ ذکر حسین، فکر حسین، عمل حسین، کردار حسین۔ جب تم بات فالو کر گئے تو اللہ فرماتا ہے یراؤنا یمنعون الموت، نمازیں پڑھ کے اس لیے ہلاک ہو گئے، بس وہی رکھے جسے پہلے یراؤنا یمنعون الموت، نمازیں پڑھ کے اس لیے ہلاک ہو گئے۔ یہ تو دکھاوا کرتے تھے، اور دکھاوا کیا ہے؟
مسلح پر ساری آیتیں پڑھتے ہیں آرائیت الذی یکذب بالدین، جب عملاً دین ان کے دروازوں پر رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پریکٹیکلی مسکین کی حق کی آواز بلند کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو کہتے نہیں سب کو ٹائم کوئی نہیں، فرصت کوئی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس یمنعون الماعون، یہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں نہیں دیتے، سوئی سلائی آگ ماچس تیل پھر یہ چینی آٹا یہ نہیں دیتے۔ یہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں نمازیں پڑھ کر بھی ہلاک ہو گئے، جو سوئی سلائی نہیں دے سکتا اسے بچے دینے پڑ گئے تھے، اسے قتل کرنی پڑ گئی تو کیا کرے؟ یہ دینے کی عادت اسے ہے جسے بچپن میں سکھا جس طرح ڈرانا سکھا اپنے آگے سے اٹھا کر بھی کسی کو دے دے، وہ دین کو بچانے والے دوستان جی انتشار میں بڑی توجہ۔ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں ان کو صرف فضیلت کے باب تک رکھا، لیکن اس کو ذکر سے آگے فکر میں تبدیل آج کے صدی کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، لوگ احادیث سے صرف ذکر حسین بیان کرتے رہے، اور منہاج القرآن اس سے امت کو فکر حسین وہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھ لیتے کہ جب حسنین کریمین گھر میں روئے حضور جماعت کروا رہے تھے، حضور نے قیام چھوٹا کر دیا، رکوع چھوٹا کر دیا، سجدہ تھوڑا کر دیا، جلدی سے سلام پھیر کے حضور زہرا کے گھر آئے، فرمایا شہزادی کون ہیں؟ شہزادے کیوں روئے؟ عرض کیا بابا مشق سے پانی نہیں تھا، پیاس کی وجہ سے روئے، دن کا دہاڑا تھا، میں جا نہیں سکی پردے کی وجہ سے، اس لیے شہزادے روئے۔ آقا نے ہوا اللہ وحی یوں ہماری زبان حسنین کے منہ میں ڈالی، حسنین چپ کر گئے، جب چپ کر گئے تو حضور نے فرمایا انہیں رلایا نہ کر، مجھے رب کی نماز چھوٹوں کے بھی جاتی ہے۔ بڑی توجہ، آج تک لوگوں نے یہ تو سنا کہ حسین پشت میں بیٹھے سجدہ لمبا ہو گیا، ارے دونوں زاویے آج سنو، خدا کی قسم اگر خدا کی نماز مصطفیٰ نے کسی کے لیے لمبی کی تو وہ بھی حسین ہے، کسی کے لیے چھوٹی کی تو وہ بھی حسین ہے۔ کسی نے چھوٹی کی کسی کے لیے حضور نے تو وہ بھی حسین ہے، لمبی کی تو وہ لوگوں بھی حسین پاک علیہ السلام ہے۔ بات بڑی توجہ طلب، لے جاؤ اپنی نمازیں اٹھا کر، تم نمازوں کی بات کرتے ہو، نبی کا خیال ہے تو نماز نہیں ہوتی، عشاء کی جماعت ہے، صحابہ ہزاروں کی تعداد میں مصطفیٰ کے پیچھے ہے، عشاء کی نماز میں پشت پر حسین بیٹھ گئے، وہی آ گئی، ہوئی سجدہ لمبا کر کے پشت پہ حسین بیٹھ گئے۔ پہلے میری مرضی سے سر اٹھاتے ہو، آج رب کی مرضی اس میں ہے کہ مرضی حسین سے سر اٹھاتے۔ 70 تسبیحیں حضور نے پڑھ دی، کتنی؟ امام اعظم نے کوفہ میں لکھا، امام مالک نے مدینہ پاک لکھا، امام شافعی نے مصر میں لکھا، امام محمد بن حنبل نے بغداد میں لکھا۔ فقہ کے 4 امام لکھتے ہیں نماز میں 3، 5، 7 تسبیحیں، یہاں تک اس کو لمیٹڈ کیا جائے، لیکن حضور نے 70 پڑھ دی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہمیں خیال آیا کہیں حضور کا بھی سال مبارک نہ ہو گیا، کسی کو خیال آیا کہیں سجدے لمبے ادا کرنے میں نیا حکم نہ گیا ہو۔ جب دیکھا نا 70 تسبیحیں ہو گئی تو ایک صحابی نے سر سجدے سے اٹھا لیا، دیکھو تو صحیح ہوا کیا؟ چاروں فقہ کے امام کہتے ہیں امام سے پہلے مقتدی کا سر اٹھ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہی رسول ہے اور یہ وہی صحابہ ہیں جن نے قربانی حضور سے پہلے کر دی تھی۔ آیت آ گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والے اللہ اس کے رسول سے پہلے نہ کیا کرے، اپنے بکرے دوبارہ سے کرو، تمہیں اجازت نہیں، نبی کا بکرا کھڑا ہو اور تم اپنے بکرے پہلے ذبح کر دو، پہلے بکرے ذبح کیے اللہ نے مردود کر دیے، انہیں دوبارہ کرنا پڑا، لیکن جو خدا نے آج نہیں بھیجی، ابو انہیں کہو پہلا سجدہ مردود ہو گیا، میں سجدے کریں کیونکہ نبی سے پہلے ہو گئے، ارے
دیکھا سجدے میں حضور ہے، پشت پر حسین ہے۔ حسین کو دیکھا تو روایت کیا اور راضی خود نماز میں تھے، جس نے روایت کیا وہ خود نماز میں بولو اندر تھے جب سر سجدے میں تھا تو دیکھا کس نے؟ سر اٹھا کے دیکھا، پتا چلا ملا تیری نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ تیرے خیال میں آتے جو نہیں ہے، ان کی ہو جاتی ہے جو ایک نگاہ سے مصطفیٰ کے بھی دیکھے اور پشت پر حسین ان کی نماز کامل ہو۔ تیری نمازیں دیکھیں گے، یار کی نمازیں محبوب کی نمازیں دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں نے ان حدیثوں کو صرف ذکر تک لمیٹڈ کر دیا۔ منہاج القرآن کا فیض اور اثاثہ یہ ہے کہ ان حدیثوں کو فکر تک لے گئے، اور میں چند کر فکر کی دے کے کربلا چلتی والا بڑی توجہ چاہیے۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سر حسنین کو کیا چسبائی؟ بولو بولو تو صحیح، ایک بڑی زبان پہ آؤ، زبان مبارک کی شاہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرا ایک سوال ہے، یہ فضیلت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، لوگ بیان کرتے دیکھو حضور نے اپنی زبان کی آواز نہیں آ رہی تو بھائی آواز کیوں نہیں لے رہی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی توجہ گھبراؤ ہونے آئے گی آواز، ٹھیک ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی اس حدیث کو کہ انہوں نے آقا کی زبان چوسی، حضور نے زبان چسوائی، لوگوں نے ذکر کا فضیلت تک اسے بیان کیا کہ امام وہ ہے جنہیں نبی کی زبان چوسی، اور تصور یہاں تک لمیٹڈ کر دیا گیا کہ حضور ان کی پیاس بجانے کے لیے زبانوں میں ڈال رہے تھے اور حضور کی زبان چوس کے ان کی پیاس بجھ گئی۔ میرا سوال ہے، کوسچن مارک ہے، اگر پیاس ہی بجانا مقصود تھا تو صرف زبان سے ہی کیوں؟ کیا وہ حدیث موجود نہیں ہے کہ 1400 صحابہ تھے، نبی نے لوٹے پانی میں انگلیاں رکھ دی تھی؟ کیا ہر جگہ حضور نے پیاس بجانے کے لیے زبان رکھی تھی؟ بولو تو صحیح۔ پتہ چلا کہ صرف پیاس بجانا مقصود ہے۔ 1400 صحابہ پی گئے اور انگلی حضور نے رکھی تھی، جانور بھی پی گئے اور 1400 صحابہ پی گئے، پانی مچ گیا، اور پھر کبھی حضور دودھ میں لعاب دہن ڈالتے، دودھ بڑھ جائے، کبھی انگلی رکھتے، دودھ بڑھ جائے، دودھ بڑھانا ہو تو انگلی رکھتے ہیں، لعاب دہن ڈالتے ہیں، پانی بڑھانا تو انگلی مقدسہ ڈالتے ہیں۔ حضور نے گھٹی دی حسنین کو تو ہاتھوں سے دی منہ میں چبا کے۔ تو سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ ان کے منہ مبارک میں وہی انگلی رکھ دیتے، بولو شراب ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ لعاب دہن ڈال دیتے، پیاس بجھ جاتی۔ اگر سب مسئلہ پیاس کا ہونا، ذرائع بڑے تھے مصطفیٰ کے پاس پیاس بجانے کے، مگر خدا کی قسم اس حدیث میں فکر یہ ہے کہ مصطفیٰ نے حسین کی زبان پر زبان جوڑ کے رکھی، اس لیے نہیں کہ حسین فقط پیاس بجانا مقصود ہے، اس لیے کہ حسین وقت یزید، وقت فرعون، وقت قارون، وقت نمرود، وقت شداد، وقت حمان، وقت شمرو کے ساتھ تیرا سامنا ہو رہا ہے، اس لیے وہ ممکن ہے حسین کو حق سے کہیں نیچے گرانا چاہے، مصطفیٰ حسین کی زبان پر زبان رکھ کے حسین کو حق والی زبان پر فرما رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ حق گوئی والی زبان پہ حسین ایک وقت آنا جدو زبان دی وجہ نال حق کہنا، کہ اگر کوئی آکھے کہ زبان دا تے حق دا کی تعلق ہے، ان کی مدار لگ گئی ہے، زبان دا کی تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا حق علی لسان عمر، عمر کی زبان میں حق بول رہے، عمر کی زبان میں ایک جملہ منو کرم دیو میں جملہ
کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے. جو حسین کے پاس گئے کہ اپنے غلاموں کی لسٹ میں میرا نام لکھو، ان کی زبان میں حق بولتا ہے. اور جس کی زبان میں محمد نے اپنی زبان رکھ کے حق سکھایا تھا وہ حسین حق سے کیسے کہہ سکتا؟ جس کو آقا کے آقا نے حق سکھایا تھا اور زبان میں حق کی مضبوطی کی تھی، ان کی زبان کمپرومائز کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے قوت گویائی والی زبان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو کندھوں پہ اٹھایا. حسنین کو بولو لکھا بولے. لوگوں نے اس حدیث کو فضیلت کے بات پر دیا، بڑی شان ہے. کندھوں پہ اٹھایا. اور اگر بچے کو بچہ سمجھ کر کندھوں پہ اٹھانا تھا تو حضور کے اپنے بیٹے ابراہیم بھی تھے، انہیں بچہ سمجھنے کے لیے حضرت قاسم بھی تھے، طاہر بھی تھے. آقا نے نہیں اٹھایا، حسنین کریمین کو اٹھایا بھی، گھمایا بھی، پھرایا بھی، دکھایا. کوشچن مارک ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ بٹھا کے اونچا کر کر کے دین جھٹلانے والوں کو پیغام دے رہے تھے. اینا کے ساتھ پتہ نہیں لگا کہ نہ کے دروازے لگے. حضور نے اٹھا کے دکھایا. بلے کتنا رمے ہو چہرے پہچان میرے نال نقش نین ڈال دے گے، یہ ہے میرے شہزادے. کل کو یہ نہ کہنا مغالطے میں. اور پھر آؤ ایک لمحے میں ہم پر بڑا فکر کرتے ہیں. حضور جب مدینہ کی گلیوں میں آتے دیکھا حسنین کھیل رہے ہوتے کچی مٹی پر. حضور بیٹھ کر نے یوں گود بھرا لیا. کچی مٹی پر کھیلتے کھیلتے حسنین دوڑ کے آتے اور حضور گود میں اٹھاتے. آج محلے کا کونسلر، محلے کی مسجد کا امام نماز پڑھانے جا رہا ہو، کونسلر میٹنگ میں جا رہا ہو، سفید کپڑے پہنے ہو، بچوں کے ہاتھوں میں گرد لگی ہو، پیروں کے نیچے مٹی لگی ہو، بتاؤ اٹھا لے گا تو کہے گا میرے کپڑے خراب ہوں گے، گرد آلود ہو جائیں گے، میں نے مسلح امامت پر کھڑے ہونا ہے. کیسے وہ کثرت سے آنے والے بڑے بڑے بادشاہوں سے حضور نے ملنا تھا. ایران کے بڑے بڑے وزیر آتے تھے. میری نظر سے یہ روایت نہیں گزری، اگر کسی کی نظر سے گزری ہو تو میرے علم میں اضافہ کر دے کہ حضور نے مدینہ کی زندگی میں کبھی بھی حسنین کے قدموں سے گرد جھاڑ کے دور کر اور ہاتھوں سے مٹی جھاڑ کے نکال. کہ سیدہ زہرا سے کہا ہو شہزادی کونین، شہزادوں کی مٹی جھاڑا کر میں نے اٹھانا ہوتا ہے، مسلح پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. مصطفیٰ سے بڑی نفاست کائنات میں کس کی تھی؟ اور حضور کے لباس سے بڑا لباس کس کا نفیس تھا؟ اور آقا کے کپڑوں سے چمک کس کی زیادہ چمکتی؟ مصطفیٰ کرم علوم سجاتے اپنی گود میں اس لیے اٹھاتے کہ حسین جب کربلا کی خاک تیرے چہرے کو گرد آلود کرے گی تو وہ گرد جھاڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. نانا آج مدینے کی گلیوں میں وہ سبے شوق میں مل رہا. میدان کربلا میں امام فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. امام نے مصلی پر اپنے ساتھیوں سے کہا شہزادوں تیاری کر لو، نانا سے ملاقات کا وقت. اتنی بات کرنے کی دیر تھی، پچھلی صف والے ٹکے نا اگلی صف میں آ گئے. یہ کوئی بل جمع کروانے کی لائن نہیں تھی کہ میں آگے بڑھوں، گردر کٹانے کی لائن تھی. اس لیے آگے آ گئے. حسین کو جھرمٹ ڈال لیا اور محمد بولے بابا پہلے ہم جائیں گے. قاسم بن حسن بولے چچا پہلے میں جاؤں گا. علی اکبر بولے بابا پہلے میرا نمبر لگ جائے. قربانی کے لیے نمبر خود آگے بڑھ کے قبول کر رہے. اتنی دیر میں خیمے سے علی کی عظیم شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خرام ناز کرتی ہوئی، جرأت کی پاسدار، شجاعت کا پیکر وہ تشریف لائی اور کہتی ہے بہن ماری ماری جائے، بہن قربان ہو جائے. بھائی حسین بہن کے ہوتے ہوئے حسنین کے بچے قربان ہو جائے،
یہ بہن کو گوارا نہیں، پہلے میرے اور محمد جائیں گے۔ امام کی آنکھ سے آنسو بہ گیا۔ امام نے فرمایا سجدہ، بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہن کے بچے، مجھے نانا یہ بات گوارا نہیں ہے۔ جب سجدہ نے دیکھا منظور نہیں ہوئی بات تو ہاتھ جوڑ دیے، کہا حسین آپ کو نانا مصطفیٰ کا واسطہ ہے۔ میرے اور محمد کو پہلے قربانی کے لیے امام کو قبول کرنے دو۔ بلاخر باری باری جب سارے شہزادے پیش ہوتے رہے، ایک سے ایک بڑھ کر مصطفیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا تھا۔ جب باری باری سارے چلے گئے تو امام حسن پاک کے جمع سادہ شہزادے قاسم بن حسن وہ آگے بڑھے نا تو دوڑ کے چھلانگ لگا کے علی اکبر ڈھال بن گئے اور حضرت قاسم کے آگے کھڑے ہو گئے۔ بابا حسین قاسم کو پہلے نہ بھیجیے گا، تایا حسن یہ نہ سمجھے حسین نے میرا پتر تو بھیج دیا اور اپنا پتر بچا لیا، بس جواب دینا تھا، کسی طرح بات مانی جائے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، امام علی اکبر کی بات آقا حسین کو پھر تھی۔ آپ نے علی اکبر کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا۔ امام علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ 600 ٹینکی لگانے والے وہ جوان جو کشتی میں ڈوب گئے، ان کی ماں سے پوچھو پتر کیا ہو، ان کے باپ سے پوچھو جوان بیٹا کیا ہو، ان کی بہن سے پوچھو بھائی کیا ہوتا ہے، ان کا غم جا کے پوچھو، کیفیات پوچھو۔ امام نے جب علی اکبر کو بٹھایا، رخصت کیا، رخ مدینے کی طرف کر دیا اور گنبد خطرہ کے مکی کے سامنے چھوڑ کے کہا نانا جان حسین کی خاطر ایک پتر مارا تھا آپ نے آگے گرنے، میں نے سارے پتر محمد کے نام پر کر دی۔ نانا جان آپ نے 70 تسبیحاں پڑھی تھی حسین کی خاطر، میں نے اولاد کی ساری تسبیح محمد کے نام پر قربان دی۔ سیکھا کتے مکھن پکوڑا ڈاٹا اوکھا کم میں آگا بخیر ہوئے، سیکھ ہوتے مکھن لاتے کھلوندہ حسین نے کربلا کھلوندہ، سیکھا ہوتے مکھن پکوڑا ڈاٹا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کام میں۔ امام علی اکبر نے جب بابا کو روتے دیکھا کہ نبی سے مخاطب ہو کے حسین رو رہے ہیں، امام علی اکبر گھوڑے سے نیچے آ گئے اور آ کر کہتے ہیں بابا باتیں ایسی گئی کہ کس طرح چپ کر کے دلاسا دینے کے انداز سے، بابا بڑے شہزادے گئے، میں نے آپ کو روتے نہیں دیکھا، اب اس لیے رو رہے ہیں کہ جگر گیا ہوا، اب اپنے وہ حسین جا رہا ہے جس کے بغیر جو علی اکبر جا رہا ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، 18 سالہ جوان جدا ہو رہا ہے، اب روتے ہیں۔ امام نے آنسو پوچھے اور میں علی اکبر غلط سمجھے ہو، میں پتر کی جدائی میں نہیں ہویا، ایک یاد آ گئی، اس یاد میں مجھے اور وہ یاد یہ ہے کہ تو ہم شکل مصطفیٰ میرے نانا کے مشابہ ہے، تجھے تکتا ہو تو مصطفیٰ کا رکھ جنین تازہ ہوتے ہیں۔ مجھے اس یاد میں رلا دیا کہ جب تو کربلا کے میدان میں گرا ہوگا مجھے یوں لگے گا جیسے حضور گرے پڑے، اگر تیرے رخسار زخمی ہوں گے مجھے بددعا کا مکھڑا زخمی نظر آئے گا، تیرے بالوں میں کربلا میں ریت پڑے گی، مجھے واللیل کی زلفیں کلور دکھائی دے گی، تیرے سینے میں پرچی لگے گی، الگ نشر کا سینہ چرا دکھائی دے گا، بتا اے ہم شکل مصطفیٰ اگر نانا کی پیاس تیرے ذریعے بجھتی تھی تو جائے گا تو حسین روایت کر دے۔ علی اکبر میدان میں اترے، کہا آؤ مجھے پہچانو، مغالطے میں نہ رہنا، سر سے پیر تک دیکھو میں مصطفیٰ کے مشابہ ہوں کہ نہیں، میری آنکھیں نبی سے ملتی ہیں کہ نہیں، میری ناک نبی سے ملتی ہے کہ نہیں، میرے ہونٹ مصطفیٰ جیسے ہیں کہ نہیں، آؤ دیکھو، یہ نہ کہنا کل کو پتہ نہیں چلا میں علی بن حسین بن علی ہوں، ہم شکل مصطفیٰ ہوں، میں وہی ہوں جس کی دعائیں ہے محمد سے ملنے کی، جن کا حسن نظر آئے تو جیسے لگتا ہے حسن مصطفیٰ کو۔
आओ जिसने बच्चों को यतीम करवाना है अली अकबर के मुकाबले, और जिसने अपनी औरतों को बेवा करवाना है अली अकबर के मुकाबले में आ जाए। इमाम जुर्मनखाना जुमले इमाम हुसैन करबला के टीले पे चढ़कर सुन रहे और खुश हो रहे थे। मुझे कहने दो मंडी वालों, मुझे कहने दो, अगर कोई पहलवान अपने जवान पुत्र को अखाड़े में भेजे, बादाम खिला के भेजना, शरदाना पिला के भेजना, उनकी सेवा करके भेजना, देर की मांग करके भेजना है। एक हुसैन है जिसने भूखा प्यासा शेर भेजना है, और वो भी मैदान में खड़ा कह रहा है, और जिसकी जरूरत है मेरे मुकाबले, किसकी जरूरत थी वो जानते थे, शेर का पुत्र भी शेर होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादे को देख रहे थे जरूरतमंदाना अंदाज में। इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम खड़े, शिमर में तीर मारा, जगह बाद तीर आए, 12 तीर अली अकबर के सीने में पहले बार दिया था। जख्मी सीना लेकर इमाम अली अकबर ने पैर की ठोकर मारी, घोड़े को धावा बोला, 120 यजीदियों के सिपाहियों की गर्दनें काट के वास्ते जहन्नुम कर दिया। काजल मूली की तरह काटते पिछाड़ते आगे बढ़े, और चलते चलते आका हुसैन के पास चले गए, खैमे की तरफ। कहते हैं बाबा बिल्कुल जुबान खुश्क हो गई है, अपनी जिंदगी के लिए पानी नहीं मांग रहा, इसलिए मांग रहा हूँ कि फिर पीऊँ फिर लड़ूँ, अगर भूख मिल जाए। इमाम ने फरमाया पानी का सौदा तो नहीं किया, लेकिन नाना की जुबान चूसने वाली जुबान में थोड़ी सी दही बच गई है, वो भी तू ले जा। अली अकबर के मुंह में डाल दी, वो चले, फिर कई बदबख्तों को वास्ते जहन्नुम किया। एटलीस्ट एक नेजा, एक बच्ची अली अकबर के फूल जैसे वजूद में खुल गई। फूलों का रंग भी मदम होता था अली अकबर के सामने, सारे हुस्न मदम होते थे अली अकबर के सामने। अपने पुत्र देना और बात है, मोहम्मद के शहजादे देना और बात। आसमां पर मलाइका रोते होंगे, खुदा का अर्श रोता होगा, आसमानी कायनात की मखलूकात रोती होगी, करबला के ज़र्रे रोते होंगे। अली अकबर की जवानी में जब तक नेज़ा लगा, मुर्शिद रसूल का ये फूल करबला की ज़मीन में आ रहा है। अचानक इमाम अली अकबर ने आवाज दी, या अबदा अदरिकनी, बाबा आके थाम ले और आके देख ले। अली अकबर में जवानी देने में कोई कसर बाकी तो नहीं छोड़ी। अली अकबर ने कोई जवानी देने में कसर तो नहीं छोड़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए शहजादे को गोद में लेते, दौड़ते हुए शहजादे को गोद में उठाते। लोगों, बच्चे को प्यार करने के लिए गोद में लेना और बात है, और शहादत के जाम पिलाने के लिए गोद में लेना और। इमाम ने गोद में लिया, नेज़ा खींचा, खून की फवार उड़ी, फिजा में लहरा कर दिया, मौला एक हम शक्ल रसूल बच गया था, वो भी तेरी राह में दे दिया है। अगला जुमला सुने, अब तो मेरे नाना की उम्मत की बख्शिश, अपने बच्चों का खून देकर तेरी बख्शिश के सौदे करके, तेरी और मेरी बख्शिश का एहतमाम करते, बख्शिश का इंतजाम करते रहे। इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी जब रुखसत हुई, इमाम को खबर के तूफान में घेर लिया। इमाम शहजादे को उठा रहे थे तो कमर टेढ़ी नहीं होती थी, इमाम की कमर सीधी नहीं होती थी। इमाम को लेकर इमाम जब चले तो करबला के रेते पर दोनों कदमों के निशान आते थे। कुर्सी ले आए, चेयर ले आए, ये मेरे शेखुल इस्लाम के पसंदीदा नातखान हैं, इनकी इज्जत इनका एहतराम हमारे। चेयर ले आए और चेयर अहमद अली हाकिम साहब एक नाम है, और हुजूर की अहले बैत को मंजूम अंदाज से जितनी खूबसूरत तरीके से पेश किया है, ये इन्हीं का हिस्सा है। अल्लाह ताला इनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के टुकड़े देता रहे और ये बयान। दोस्तान अज़ीज़ शाम, हम उस वादी से, इल्म की वादी से निकलकर इश्क की वादी में गुम हो चुके, और आओ मैदान अंदर बना
امام علی اکبر کی روح قدس سے اس کی طرف پرواز کرتے ہیں. امام حاکم نے المدرک مستدرک میں لکھا، البدایہ والنہایہ میں صاحب ابن کثیر نے لکھا 56 5 دن کی عمر طیبہ کے باوجود امام کے سارے بال کالے تھے. علی اکبر کو جب اٹھایا ایک لمحے میں حسین کے سارے بال سفید، ایک لمحے میں حسین کے سارے بال سفید. جو 56 برس کے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے مخاطب ہو، وہ بتائیں آپ کے بالوں میں چاندی لگے، تمہاری زندگیوں کے سارے غم اکٹھے کرے تو حسین کی لمحے کا غم بھاری. امام شہزادے علی اکبر کو اٹھا کر چلتے ہیں تو کمر سیدھی نہیں ہوتی، اور وہ 56 برس کا کوئی بزرگ ہے تو جو چک جنوبی میں اپنے جوان پتر کی لاش اٹھا کر پھرے اور کوئی دروازہ کھول کے اتنا بھی نہ پوچھے تیرے بیٹے کا قصور، تیرے بیٹے کا قصور کیا تھا، پھر اس بات کا غم دیکھنے والا ہوگا. تم ایک پتر نہیں اٹھا سکتے، 6 گھنٹوں میں امام نے 71 وجود اٹھایا، 71 تن امام نے اٹھائے تھے. امام علی اکبر کو جب لے کے آ رہے ہیں تو قدم کے نشان امام علی اکبر کے ریت پر نشان بنا کے یوں لگتا تھا جیسے حق اور باطل کی لکیر. امام لے کر جب خیمے کی طرف آ رہے تھے، بال مبارک سفید ہو گئے تھے، گئے تھے تو جوان لگتے تھے، آئے ہیں تو بوڑھے لگتے. سیدہ سکینہ 4 سالہ بیٹی امام کی جب خیمے سے باہر نکلی، اور میں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام بھی سکینہ رکھا. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پچھلی رات جب میں گھر گیا 2:30 بجے 3 بج جاتے اکثر رات کے، تو جب گیا تو میری آنکھ لگ گئی، فجر کے لیے اٹھنا تھا، فجر کے بعد پھر درس تھا. تو میں جب فجر کے لیے اٹھا تو دیکھا وہ اپنا بستر چھوڑ کر 3 بجے رات کو میرے سینے پہ آ کے سو گئی. خدا کی قسم مجھے اس وقت حسین کا سینہ یاد ہے. اپنی سکینہ ہر کسی کو لاڈلی ہوتی، حسین کی سکینہ کربلا میں 3 دن سے پیاسی، کربلا میں خیمے سے باہر نکلتی ہے، اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہے، بابا نہیں ملتے. سیدہ زینب سے پوچھتی ہے شہزادی آپ کے لیے پانی لینے گئے ہوں گے، تلاشا تو دینا تھا، مگر علی اکبر کو اٹھا کر جب قریب آئے کرتا ہوا تھا. سیدہ سکینہ دور سے دیکھ کر پہچان نہ سکی. اب آپ خیمے کی طرف اب آپ چہرہ کر کے آواز دیتی ہے، پھپھی زینب ذرا دوڑ کے باہر نکلے، کوئی بوڑھا بابا ہمارے. جب امام نے اپنی بچی کے منہ سے کوئی بابا کی آواز ادا کری تو امام کی آنکھوں سے چمک چمک سے روا ہو گئے. سکینہ چاندی کیا بالوں میں آئی کہ تو بابا بھول، گردہ کیا اڑا کہ تو باپ پہچان نہیں سکتا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کی جرم کو سلام. آپ آگے بڑھی سکینہ کو اٹھا کے چوم کے کہا جسے کہ کوئی بابا کہتی ہو، یہ تیرے اپنے بابا حسین ہے. ہمیں علی اکبر نے حسین کو بولا، علی اکبر تو جوانی میں حسین کو بولا کر دیتا. تشریف لائے، سیدہ سکینہ نے گود میں نہیں دیکھا، قریب آئی تو سفید چادر پر کچھ لکھا ہوا تھا، محسوس ہوا شاید پانی کی مشق ہے. امام حاکم المستدرک میں لکھتے ہیں جب سکینہ نے وہ دیکھا تو کہا بابا پانی چھپا کے لا رہا ہے. فکشف حجاب حسین، امام نے چادر ہٹائی، پانی کی مشق نہیں تھی، خون سے لثڑا ہوا علی اکبر کا وجود تھا. سکینہ نپٹ گئی اور علی اکبر کا مکھڑا چوم کر کے کہتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وعدہ کر کے گئے تھے سکینہ تجھے کندھوں پہ لوری میں لوں گا. اپنی وصیت تو پوری کر جاتے، اپنی بات تو پوری کر جاتے. امام نے علی اکبر کو رکھا خیمے میں، سکینہ کو کندھوں پہ اٹھا کر لوریاں دینے لگے. خدا کی قسم نانا سے لے کر سکینہ تک جس نے سارے وعدے نبھائے اس کا نام حسین. نانا سے لے کر سکینہ تک جس نے سارے وعدے نبھائے
اپنے گھوڑے کی طرف لپکے کہ اب میرا نمبر آ گیا. عجیب نظارہ دیکھا، اس گھوڑے کی لگام سیدہ زینب نے تھامی ہوئی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہی تھی بھائی 71 موجود آپ نے سوار کیے، کیا ہوا جو آپ کو سوار کرنے والا کوئی نہیں؟ بہن ہے نا وہ سوار کرے گی. امام کی آنکھ میں آنسو آتا ہے. کہا بہنیں تو بھائیوں کو دولہا بنانے کے لیے گھوڑوں پر سوار کرتی ہے، پہلی بہن ہو جو شہادت کے لیے سوار کر رہی ہو. سیدہ نے عرض کیا کہ بھائی میں خالی سوار نہیں کروں گی، باغ پکڑائی بھی لوں گی. لاگ ہوتا ہے کہ نہیں لاگ؟ بہنیں لاگ لیتی ہیں، باغ پکڑائی بھی لوں گی. کہا بہن تیری باغ پکڑائی کیا ہے؟ کہا درہم و دینار نہیں ہے، آج رکعت میں پاؤں رکھ کے میں سوار ہو جائیے. بہن ہاتھ پھیلاتی ہے، میرے ہاتھوں پہ حسین کا قدم پڑے اور جو قدموں سے خاک جھڑے گی وہ میری لاگ، وہ میرا لاگ. امام نے جب ہاتھ قدم مبارک رکھا، امام کا قدم لکھڑایا. سیدہ نے کہا بھائی قدم لکھڑایا؟ کہا بہن ابھی یاد آیا جب میں بھی کربلا میں قربان ہو جاؤں گا تو تیری راکھی کروں گا. جہنم کے کتے کب رو. سیدہ نے جب بھائی کو دیکھا تو دلیری دیتے ہوئے بلو نے کیا کہا میں تو قیامت تک کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کروں گا. اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑا ہے. آپ نے کہا بھائی حیران پریشان نہیں ہونا، میں شیر خدا کی بیٹی ہوں. میں حیدر انقلاب کی خدا دی ہوں، میری راہوں میں خون علی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں، مجھ میں تب ہم ہے. اب میری پرواہ نہ کریں، نانا کے دین کا حق ہے. سجدہ سے لگام پکڑی، بس اختتامی گھڑیاں ہیں کلوز کرنا. سجدہ سے لگام پکڑی، امام نے پیر کی ٹھوکر ماری ذوالجناح کو. گھوڑا آگے نہیں جاتا، سر اٹھا کے نیچے پھینکتا ہے اور زبان حال سے روتا ہے. میں آج کل کے گھوڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں ذوالجناح حسین کی بات کر رہا. امام نے جب گھوڑے سے پوچھا میرے اشارے پہ چلتے ہو اور آج آگے نہیں بڑھتے، تجھے ہوا کیا ہے؟ لوگ سوچتے ہوں کہ گھوڑے بول رہے ہیں. صادق کا اس سے پوچھو کتا بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ اس دور کی ولیوں کا کتا کلام کر سکتا ہے تو حسین کی سواری کلام کیوں نہیں کر سکتا؟ زبان حال سے عرض کیا رو کر آقا ساری زندگی اور لمحے ہیں وہ جن لمحوں میں آنسو نظر اپنا پیش کرنے کا، اور غم حسین کا آنسو مول پڑ کا قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا کہ اس آنسو کی قیمت کیا ہے. آقا حسین کی خدمت میں کرنے آقا شراب کا پانی اس بات نہیں تھا کہ حسین کے لبوں سے لرز رہے. آپ کے دیکھ لیں امت میں آنسو کی پانی کی کتاریں لگے. امام نے پوچھا آگے کیوں نہیں چلتے؟ گھوڑے نے زبان ہاتھ سے عرض کیا آقا ساری زندگی آپ کا حکم مانا، اگر آج اجازت دیتے ہیں تو اس کا حکم مان لوں جو میری ٹانگیں پکڑ کے کھڑی. دیکھا تو وہی 4 سالہ سکینہ سلام اللہ علیہ گھوڑے کی ٹانگیں پکڑ کے کھڑی اور کہہ رہی ہیں ذوالجلال میرے پاپا کو ادھر نہ لے جانا، جو ادھر جاتا ہے مڑ کے نہیں آتا، مجھے تو نیند بھی پاپا کے سینے پہ. امام نے چوم کر شہزادی کو سیدہ زینب کے سپرد کر کے کہا ایک میرا کام جاتے جاتے یہ بھی کر دینا، میری بچی کو سینے پہ سونے کی عادت ہو گئی ہے، جب اسے نیند آئے تو اپنا سینہ ادا کر دینا، سینہ آپ کا ہوگا ٹھنڈ حسین کی ہے. امام گھوڑے پر سوار تھوڑا سا آگے بڑھے تو سیدہ زینب نے پھر آواز دی بھائی ایک بات اور سن لیں. کہا پہلا جانے بھی دو، اب نانا حوض کوثر کے جام لی گئی. ایک بات سن کے جائیے
ایک بیٹی کو دلاسا دے گئے ہیں، اور جب یہ اتنا بڑا قافلہ صرف 3 گھوڑوں پر مدینے واپس جائے گا، آپ کی ایک بیٹی سیدہ سغرا ایڑیاں اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں ہمارا انتظار کرے گی۔ جب وہ مجھے پوچھے کہ تم بھی میرے بابا، وہ پوچھے گی میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے، میرا قاسم، میرا مستقبل حضرت قاسم کہاں ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ امام نے کربلا سے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی، کہا میری سغرا کو یہ دے کر کہنا حسین کے پاس کربلا کی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ بیٹیوں والوں وہ وقت بجھار تو کرو، جب آپ موٹر سائیکل کی بیل بجاتے تھے تو آپ کی چھوٹی بیٹی آپ کا دروازہ کھولتی تھی، سب سے پہلے آواز وہ دیتی تھی ماما میرے پاپا آ گئے۔ یہ رات امام نے کربلا میں جاتا تھی، اور امام کربلا میں اترے، شیر کا پتر شیر ہوتا ہے، کس کی جرت کے مقابلے میں وہ تو علی اکبر کے مقابلے میں نہیں آئے، بدبخت جہنم کے کتے کئی ایکڑ دور پاتا۔ شمر میں دور سے تیر برسایا، امام کو لگا بس اسلام نے تلوار دفاع کر لی ٹھیک ہے۔ پھر امام نے ایسا پچھاڑا ان بدبختوں کو، 18,000 میں سے 17,000 بچے، اور 1,000 خانوادہ رسول میں یزیدیوں کی نصرت کے وہ کتے جھکتے تھے۔ 17,000 بچ کر بھی وہ جو حضور کو معاذ اللہ کرتے تھے، ان اللہ دشمن اب کر ہو جائیں گے، وہ کیسے ہوئے؟ 17,000 بچ کر نسب نہ بچا سکے، حسین کا ایک بچہ گلی گلی محمد کی آواز۔ یہ ہے مصطفیٰ کی۔ اور پھر امام نے جمعہ کا دن تھا، 2 رکعت نماز قصر ظہر کی ادا کے لیے سر سجدے میں رکھا۔ یہ وہ لمحے تھے کہ اب شمر اور اس کے سپاہی بدبخت خنجر لے کر آگے بڑھے۔ امام نے گردن پر جب خنجر رکھا، اتنی دھاری والا تھا، رکھتے ہی خون کی فوائد۔ امام کے کانوں میں آواز آئی، حسین میرے کندھوں کی لاج رکھنے کا وقت۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نانا مصطفیٰ بھی نہیں ہے۔ خنجر چل پڑا، ایک فوار خون کی موٹی نکلی، آواز آئی حسین میری خون کی لاج رکھنے کا وقت۔ جب خنجر پورا چل گیا اور سر جدا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک ایسی آواز آئی جس نے حسین کے جگر کو تڑپا دیا، اور وہ وقت یہ تھی کہ حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھی۔ نگاہ اٹھائی تو نکیلے پتھر سیدہ زہرا پاک اٹھا رہی تھی، میرے حسین کے وجود میں نہ چکیا۔ یہ وہ ماں ہے جسے پتھروں کا نکل جائے، ان کی نگاہوں کے سامنے جب گردن کٹی ہوگی تو پھر آسمانی کیفیات اور زمینی کیفیات کیا ہوگی۔ ایک سرخ قلم جنت سے آیا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اس سرخ قلم سے آسمان پر ایک شعر لکھا گیا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم صاحب۔ خانہ رسول کی گردنیں کاٹنے والوں اب بھی ان کے نانا کی شفاعت کی امیدیں بیٹا نے ابھی حسین۔ حاضرین کربلا ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، اور ایک فکر جزیدی ہے، ایک فکر حسینی ہے۔ اور کسی ہستی سے کسی نے پوچھا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کربلا کے بعد 2 ہی مسئلے بچے تھے، ایک یزیدی ایک حسینی۔ میں یزیدی نہیں، میں حسینی مسئلہ۔ طاغوت اور بریت، آدم علیہ السلام کے 2 پتر، حابیل ایک قابیل سے چلا، قابیل ظالم ہو گیا، حابیل مظلوم ہو گیا۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نمرود آئے اور کوئی حق کا بندہ ابراہیم مقابلہ کرتا۔ فرعون شداد اور قارون آئے اور کوئی اسد لے کر ایک موسیٰ کی صورت میں مقابلے میں آئے۔ لہبی اور بھوچا کا نظام لے کر بیٹیوں کو کوئی زندہ درگور کرنے آئے
ماں کو منڈیوں میں بیچنے آئے، محمد عربی بن کر ان بیٹیوں کو دوری رحمت اور ماں کے نیچے وہ جنت بچھانے نہ آئے، شمال شدید یزیدیت پھیلانے آئے، شر کے ذریعے کربلا کے میدان میں خون بہانے آئے، اور کوئی حسین بن کر حسینیت کے ذریعے اس یزیدی طاقت کو پسما کرنے نہ آئے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل میں نکلا ہے، حق میں ہمیشہ سلامت رہنا ہے۔ باطل آج بھی ہے، حق آج بھی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم حسینی بن کے جئیں تو پھر حسینی وہ ہے جو گردن دے دے لیکن ظالم کے ہاتھ میں بولو شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین۔ شاعر بچتا ہے، شاعر بچتا ہے ایک جملے میں، ایک مصرے میں دو لفظ ہم مانا نہیں بچتا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز نے دو بار شاہ اسد حسین کیوں بولا؟ خواجہ غریب نواز کو جواب دیا شاہ اسد حسین دنیا کا بادشاہ بھی حسین ہے، بادشاہ اسد حسین آخرت کا بادشاہ بھی حسین ہے، کون ہے ان کا شاہ ہے؟ دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سراپا چلتا پھرتا دین حسین، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، ساتا نداد دست در دست جزیر حقہ کے بنا لا الہ اسد حسین۔ اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جینا بھی حق پر اور بولو مرنا بھی حق پر نصیب فرمائے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے اپنے کردار کے ذریعے اور 14 شہیدوں کے گھروں کے کردار کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے، ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن بک نہیں سکتے ہیں، ہم جانے تو دے سکتے ہیں لیکن ہمارے کارکن کا کوئی جوتا بھی خرید نہیں سکتا۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور وہ بک گئے، ہم اس لیے نہیں بکتے کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسین ہیں، اور حسین اپنا جوتا بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بنو کردار میں کہ پھر میرے پاس کچھ بھی نفاقت محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مذہب ہے محشر میں سرکار کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارا غلام وما علی۔ ماشاء اللہ۔